السلام علیکم، میں ہوں دوران ککڑ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل پوائنٹس۔ آج کے جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ صرف اس کا ایشو پاکستان میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو دن بدن جو سوشل میڈیا کے استعمال میں اور جو ڈیجیٹل نیٹ ورک ان کی یوز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے کرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو گلوبلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں سائبر کرائم کے بارے میں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور اس موضوع سے جڑے جرم کون کون سے ہیں، وہ کیسے کمٹ ہوتے ہیں، کیا وہ انڈیویجول اکیلا کرتا ہے یا اس کے ایک گروپ ہوتے ہیں، تو اس سب کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سائبر کرائم ایکچولی اگر ہم اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں، سائبر کرائم کا مطلب ہے کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے ایک جرم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ڈیجیٹل ڈیوائس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہے؟ اس میں ہمارے جو موبائل ہے، ہمارے جو کمپیوٹرز ہے، انٹرنیٹ ہے، ان کے استعمال کرتے ہوئے ایک جرم کیا جائے، اور اس کو ہم سائبر کرائم کہتے ہیں۔ اب مین چیز یہ ایک بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک سمپل کرائم جو ہم ایف آئی آر کے تھرو کرتے ہیں، اس میں اور سائبر کرائم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب سمپل کرائم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کرائم سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر روبری ہو گئی، تھیفٹ ہو گیا، اور کسی کا قتل ہو گیا، اس میں کرائم سین ہوتا ہے، وہاں پہ پولیس جا کے انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو سائبر کرائم ہے اس میں کرائم سین کا بالکل کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تھرو آن لائن انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایکٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ سائبر کرائم میں کس کس کو نشانہ بناتا ہے، کس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک انڈیویجول کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں ایک آرگنائزیشن کو بھی اس کا نشانہ بناتے ہیں سائبر کرمنلز، اس میں جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ان چیزوں کا سائبر ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف کرائمز ہوتے ہیں، اور روز بروز میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے جو مین خاص جو ان کے کرائمز ہیں، ان میں فشنگ آتا ہے، اس میں جو سائبر اسٹاکنگ آتا ہے، اس میں فراڈ آتا ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس میں آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جتنی ہیں یہ بہت سیریس نیچر کے کرائم بھی ہے۔ اب پاکستان میں جو ہے وہ ایف آئی اے جو ہے ان کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو لوکل پولیس ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اگر انٹرنیٹ کے تھرو کرائم ہوا ہے تو جو لوکل پولیس ہے وہ ایف آئی آر نہیں لانچ کر سکتی۔ ایف آئی آر ہے اس کو آتھرائز کیا گیا ہے، وہ جو ہمارا الیکٹرانک پریونشن ایکٹ 2016 اس کے تھرو وہ اس کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایف آئی آر کو ان کو پاورز بھی دیے گئے، ان کے جو الیکٹرانک ڈیجیٹل کرائم رولز ہے 2018، اس کا سیکشن 51 اس کو آتھرائز کرتا ہے کہ آپ جا کے اس میں سے انویسٹیگیشن کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو سائبر کرمنلز ہے کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہم جیل بھجوا سکتے ہیں، ان پہ فائن کر سکتے ہیں۔ موسٹلی ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کے پاس کیا آتے ہیں، فشنگ ہوتی ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتا ہے۔ آئیڈینٹی فشنگ میں یہ ہوتا ہے آپ کو ای میل آتا ہے، آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے، آپ کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ فیک ای میلز اور ویب سائٹ وغیرہ کے تھرو آپ کو آتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کو ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتے ہیں، آپ سے آئیڈینٹی پوچھتے ہیں، آپ کے جو کریڈٹ کارڈ ہے ان کا پوچھتے ہیں۔ آئیڈینٹی تھیفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئیڈینٹی یوز کرتے ہوئے وہ فیک وہ فیس بک اکاؤنٹ بناتے ہیں، یا میرا ایک ٹیچر تھا، یاد آیا بات کرتے ہوئے، وہ اس کے نام پہ ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، پھر وہ مختلف لوگوں کو میسنجر کے ذریعے ایس ایم ایس کرتے تھے کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے اتنی چیزیں اتنے پیسے چاہیے۔ تو یہ چیزیں وہ آئیڈینٹی تھیفٹ میں ہوتی ہے۔ پھر ایک سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اس کو جو ہم کہتے ہیں اسپائی ویئر، جو تورجان ہے، یہ موسٹلی جو کمپیوٹر کے ذریعے ای میل کے ذریعے ان کو سینڈ کر کے اگر ان کو ایک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ ڈیٹا وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو ڈیٹا ختم کرنا ہوا، اگر ان کو پتہ ہے کہ کرمنلز کو سائبر کرمنلز کو کہ اس میں ایسا ڈیٹا ہے جو میرے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو کمپلیٹلی ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنا گریوینس ایک فیمیل ہے یا میل ہے یا آرگنائزیشن ہے یا کمپنی ہے، وہ سائبر کرائم جو کرمنل ہے ان کا وہ افیکٹ ہو گیا، اب اس کے لیے اس کو جانا کہاں ہوگا؟ اس کے لیے اس نے جانا ہوگا ایف آئی اے کا اس میں سے 7-8 سٹیپس ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، اس کو نوٹ کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہوگا ایف آئی اے کے تھرو اپنے کمپلین کرنا ہوگا۔ اگر آپ آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں، آپ بائی ہینڈ اس کو جا کے سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، پھر آپ جا کے ان کا ہیلپ لائن ہے 9911، اس کے تھرو آپ جا کے ان کو کر سکتے ہیں، ان کو آن لائن کر سکتے ہیں۔
ای میل اس کو کر سکتے ہیں، FIO کو ای میل کر سکتے ہیں، جو آپ کے جو بھی جتنی فیکٹس ہیں ان کو کر کے ای میل کر دیں، ان کو SMS کر سکتے ہیں، ان کو ہیلپ لائن کے ذریعے کال کر سکتے ہیں۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس ہے اس میں آپ کے لیے سب سے جو مین چیزیں ہے وہ URL ہے، جس URL کے تھرو آپ کے ای میل آیا ہے اس کا URL شارٹ سے اگر آپ کو ای میل آیا ہے تو وہ اپنے پاس رکھنی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے جا کے FIO کو ہینڈ اوور کرنی ہے، اس کے ذریعے جو ہے بالکل ہو سکتی ہے۔ اور موسٹلی اس میں پنشمنٹ جو ہے وہ جو سائبر اسٹاکنگ ہو گیا، آئیڈینٹی تھیفٹ ہو گئی اور فشنگ ہو گیا، اس میں 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر اپروو ہو جائے کیس، اور 10 لاکھ تک اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پاکستان میں جو ہے یہ 3-4 چیزیں 2-3 سال سے بہت چل رہی ہے کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کا میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے اتنے پیسے ملے ہیں، آپ اس نمبر پہ مجھے کال کریں یا SMS کریں۔ اور جو احساس پروگرام عمران خان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد یہ احساس پروگرام کا نام بہت استعمال ہوتا رہا کہ آپ کو احساس پروگرام کے تھرو اتنے پیسے ملے ہیں، آپ اس نمبر پہ ایسا کریں۔ تو یہ جتنے بھی ہے یہ سائبر اپنی ایک گروپ ہوتی ہے، وہ انڈیویجولی کبھی کام نہیں کرتے اور یہ مائنڈ گیم ہوتا ہے۔ موسٹلی سائبر کرمنلز کا کام کیا ہوتا ہے، وہ فائنینشیل گین کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے سائبر کرمنل سے ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک خوف ہے اور ایک لالچ ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک فیمیل ہے، اس کا ڈیٹا کسی کے پاس ہے تو وہ اس خوف سے کہ میری فیملی ہے، گھر ہے اور میری وہ اس وجہ سے اگر یہ بات نکل گئی تو سوسائٹی میں اس کا نام خراب ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ خوف کی وجہ سے وہ موسٹلی اس کا افیکٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک لالچ یہ ہے کہ کبھی کبھار جب آپ کو SMS آتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں تو انسان میں جو ہے وہ لالچ آ جاتا ہے، اس کے تھرو وہ اپنا جو جتنے بھی وہ آپ سے پرسنل ریلیٹڈ جتنے بھی انفارمیشن ہے تو وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو خیال رکھیں کہ اپنا ان چیزوں کا جو میں نے بتائی ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ کم سے کم آپ کے پاس یہ نالج ہو کہ اس طرح کے کرائم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ پیسے جو ہے یا اماؤنٹ جو ہے یہ کہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے اس کا ایکسیس کہ آپ کو اتنی ایزیلی مل جائے۔ تو یہ جتنے کرمنلز ہیں وہ بڑے اسکلفلز ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیں، یہ چیزیں اپنے پاس ضرور نوٹ کریں، اور ان کا استعمال جو ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ایک اور انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور اس پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔